أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے بنا دیا سب معبودوں کو ایک ہی معبود. ان ھذا، بے شک یہ تو لشیء عجاب، یہ تو البتہ ایک چیز ہے بڑی عجیب. اللہ رب العالمین قریش مکہ، کفار مکہ کے جو باطل عقائد ہیں ان کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بناتے ہیں، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے فرمایا کہ ایک الہ کی عبادت کی جائے، باقیوں کو چھوڑ دیا جائے، باقی سب باطل ہیں. تو اس کے بارے میں کفار مکہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک کو مانا جائے، یہ کیسے ممکن ہے. ان کے نزدیک ایک الہ کو ماننا بڑے عجیب اور تعجب کی بات ہے. وانطلق الملأ منہم، اور چلے سردار ان کے یہ کہتے ہوئے ان امشوا واصبروا، کہ تم چلو اور جمے رہو، علی آلہتکم، اپنے معبودوں پر، ان ھذا لشیء، بے شک یہ تو البتہ کوئی چیز غرض ہے، یراد، کہ اس کا ارادہ کیا جاتا ہے. یعنی انہوں نے اپنے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ تم جو اس کی بات یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانو، تم جمے رہو اپنے باپ دادا کے دین کی. یہ تو ایک غلط بات معاذ اللہ کر رہا ہے کہ ایک ہی خدا کو مانو. ہم نے جو اپنے آباء و اجداد کو جن کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، لہذا ہم اسی پر ڈٹے رہیں گے اور ہم اپنے معبودوں کی عبادت کرتے رہیں گے. ما سمعنا، نہیں ہم نے سنی، بہذا فی الملۃ الآخرہ، یہ بات پچھلے دین میں، ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر گڑی ہوئی بات. یعنی ہم نے تو اپنے باپ دادا میں سے کسی سے یہ بات نہیں سنی کہ ایک خدا ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. البتہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اپنی طرف سے بات گڑھ لی ہے، اپنی ہی طرف سے بات بنا لی ہے، لہذا ہم اپنے ہی دین پر ڈٹے رہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آغاز میں توحید کا رد کرنے کے لیے کفار مکہ کے جو عقائد، نظریات، ان کو واضح فرمایا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہ چھوڑنے والے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جو ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، کئی معبودوں کی عبادت کرنا، شاید کہ یہی سچا ہے. اللہ تعالیٰ آگے اس کا رد فرمائیں گے. اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.